بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 1.2 1.2 کا تعارف پڑھیں گے، اور اس تعارف میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سبق میں کون کون سے صورتیں، کون کون سے اہم مضامین اور کون کون سی اہم معلومات آپ کو دی جائیں گی، اس میں سوالات کون سے ہوں گے اور کون سے سوالات، کون سی سرگرمیاں اور کون سے عملی منصوبے کو آپ نے کس طرح حل کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنی کتاب کی جانب، اور سبق نمبر 1.2 سبق کا نام ہے حفظ قرآن مجید۔ اس سے پہلا سبق تھا 1.1 تھا ناظرہ قرآن مجید، اس میں ہم نے 4 صورتیں پڑھی۔ اس سبق میں ہم 2 صورتیں پڑھیں گے جو کہ آگے آ رہی ہیں۔ سبق کا نمبر ہے 0، اور یہ سبق کے آغاز میں جو QR کوڈ جو آپ نے اسکین کیا، اس کے ذریعے سے آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس سبق میں ہم تعارف پڑھیں گے اس پورے سبق کا، اور اس کا خلاصہ آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کے اس سبق کے SLOs۔ اس سبق میں کل 2 SLOs ہم پڑھیں گے۔ نمبر 1 سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص کو درست تلفظ کے ساتھ حفظ کرنا، یعنی زبانی یاد کرنا۔ اس سے پہلے تھا ناظرہ، اور یہ ہے حفظ قرآن مجید۔ اس لیے ہم 2 صورتوں کو، سورۃ الکوثر کو اور سورۃ الاخلاص کو ہم زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور نمبر 2 صورتوں کو حفظ کر کے تجوید کے ساتھ نماز اور نماز کے علاوہ زبانی تلاوت کر سکیں، یعنی جیسے ہی آپ یہ دونوں صورتیں زبانی یاد کریں گے تو آپ اس کو نماز میں بھی اور نماز کے علاوہ بھی روزمرہ زندگی میں ان کی زبانی تلاوت کریں گے، اس لیے کہ یہ حفظ کا SLO ہے اور آپ نے یہ دونوں صورتیں زبانی یاد کرنی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کتاب کی جانب، اور کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک پورا صفحہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ذرا سوچیں کہ کچھ سوالات ہیں جو کہ حاصلات تعلم کے بعد موجود ہیں۔ یہ سوالات کیوں ہیں؟ یہ سوالات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اس سبق کا پچھلے سبق کے ساتھ یا آپ کی ذہن میں جو معلومات موجود ہیں ان معلومات کے ساتھ آپ کا ربط قائم ہو۔ اس کے بعد آپ کو نظر آئے گا سورۃ الکوثر جو عنوان دیا ہوا ہے۔ ہم اس صورت میں اس عنوان کے بعد کچھ معلومات آپ کو دیں گے جو کہ اس صورت کے بارے میں ہوں گی۔ یہ تمام معلومات آپ کو اس QR کوڈ کے ذریعے سے ہم فراہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جیسے ہی ہم سورۃ الکوثر کے بارے میں کچھ معلومات آپ کو دیں گے، ہم اس کے بعد سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں گے، جیسے کہ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے تلاوت کی۔ اگلے صفحے پر ہم سورۃ الاخلاص، جیسے کہ آپ کو سب سے اوپر نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد اس QR کوڈ کی مدد سے اس کے بارے میں کچھ معلومات اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنا سیکھیں گے۔ تو یہ 2 صورتیں جو کہ ایک سورۃ الکوثر سب سے مختصر ترین صورت، اور سورۃ الاخلاص جو کہ اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ان دونوں صورتوں کو ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہم زبانی یاد کریں گے۔ اس کے بعد ہے سرگرمیاں۔ یہ سرگرمیاں آپ کو اس لیے دی جاتی ہیں جو کہ کلاس میں یا گھر میں آپ ان پر عمل کرتے ہیں، تاکہ یہ صورتیں آپ کی روزمرہ زندگی میں بار بار اور روٹین کا حصہ بن جائیں، اور یہ بھی آپ نے ضرور ان پر عمل کرنا ہے۔ سبق کے اختتام سے پہلے رہنمائی اساتذہ کے نام سے کچھ اہم نکتے ہم نے اساتذہ کرام کے لیے بیان کیے ہیں، اور سبق کے دوران ہم کچھ مزید نکتے بھی ہم بیان کرتے رہیں گے جو کہ انشاءاللہ تعالی اساتذہ کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اور اگر والدین ان ویڈیوز کی مدد سے اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو یہ نکتے اور اس کے علاوہ مزید نکتے بھی انشاءاللہ ان کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ اور سبق کے اختتام پر ایک ہے عملی منصوبہ جو کہ ایک پروجیکٹ ہے، اور یہ دراصل تمام سبق کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، اور اس پروجیکٹ کے بارے میں ہم آپ کو جب بتائیں گے تو آپ یقیناً اس کا فائدہ محسوس کریں گے، اور اس کے بارے میں ہماری اساتذہ سے اور والدین سے یہ خصوصی درخواست اور گزارش ہے کہ یہ عملی منصوبہ ہر سبق کے اختتام پر وہ اپنے بچوں سے ضرور کروائیں، تاکہ وہ اس سبق سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو یہ تھا اس سبق کا تعارف۔ مجھے امید ہے کہ اس تعارف سے آپ کو سبق کا کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا، اور اگلے QR کوڈ کی مدد سے آپ بالکل تیار ہیں سورۃ الکوثر کی تلاوت کے لیے، اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص کی تلاوت کے لیے۔ تو پیارے بچوں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سورۃ الکوثر کی تلاوت کریں گے اور اس کی زبانی تلاوت کریں گے، اس لیے کہ یہ حفظ کا سبق ہے اور SLO بھی ہمارا حفظ کا ہے۔
تو یہ تھا ہمارا سبق. انشاءاللہ جیسے ہی ہمارے اگلے لیکچر شروع ہوں گے تو ہر لیکچر کی پی پی ٹی بھی آپ کو ملے گی, اس لیکچر کا لیسن پلان بھی آپ کو ملے گا, اور اس کی ورک شیٹ بھی آپ کو ملے گی, جو کہ آپ کے لیے گھر کے کام کی صورت میں بہت مفید ثابت ہوگی. انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.